فیصلہ ہو گیا۔ ریٹائرڈ ملازمین جو کہ اپنے بقائے جات سے محروم ہیں اور گزشتہ 6 سالوں سے سندھ حکومت ہو یا بلدیہ عظمیٰ کراچی صرف لالی پاپ دیتی چلی آ رہی ہے لیکن ان کے واجبات کی ادائیگی نہیں کر رہی۔ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے آج سے 3 ماہ پہلے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہفتہ 10 دن میں یا 15 دن میں ان کے کچھ واجبات ہیں 6.5 ارب کے وہ دے دیں گے۔ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر سنواتے ہیں، سنیے ذرا غور سے۔ تقریباً کوئی 6.5 ارب روپے کی لائبلٹی ہے پینشن کے حوالے سے۔ کابینہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی، کمیٹی نے اپنی سفارشات کابینہ کو بھیجی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس یہ معاملہ پینڈنگ ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے 1.5-2 ہفتے میں انشاءاللہ وزیر اعلیٰ سندھ سے میں پر امید ہوں کہ اس مسئلے کو حل ہم کر دیں گے، اور یہ تمام جو ہمارے بلدیاتی اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین ہیں جنہوں نے ماضی میں اس شہر کی خدمت کی ہے، میری آپ کی خدمت کی ہے، ان کا یہ جو دیرینہ مسئلہ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت انشاءاللہ آپ کو حل کر کے دے گی۔ اور یہ بھی دیکھیں، یہ بھی چیز ہے کہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین عوام کا سوچتا ہے، ایک عام آدمی کا سوچتا ہے، آپ کا میرا سوچتا ہے، اس لیے اس معاملے کو ہم حل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کمٹمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی کہ اس معاملے کو بھی ہم حل کر کے دیں گے۔ سنا آپ نے، یہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے شاہ فیصل ٹاؤن میں بلدیہ کورنگی میں پھولوں کی نمائش کے افتتاح کے دوران کیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، لیکن پھر لالی پاپ دے دی گئی تھی۔ لیکن پھر ریٹائر ملازمین کے لیے میونسپل ورکر ٹریڈ یونینز الائنس نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا تھا اور میٹروپولیٹن کمشنر سے جہاں ملاقات کی تھی افضل زیدی سے، ٹھنڈی مشین میں ان کو بتایا تھا کہ واجبات بڑھتے جا رہے ہیں اور لالی پاپ مل رہی ہے، کوئی بات نہیں۔ فائنینشیل ایڈوائزر مرتضیٰ بھٹو کو بھی بتایا تھا کہ ہم نے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، یہ آخری فلم ہے۔ لیکن مرتضیٰ بھٹو کی تو خود آخری فلم چل رہی تھی، وہ بیچارے خود مجبور ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن میونسپل ورکر ٹریڈ الائنس نے جدوجہد جاری رکھی اور ایڈمنسٹریٹر کراچی کو بھی خط لکھا تھا، وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا، پھر دیکھ لیں کیسا ٹائٹ لکھا ہے، کوئی بات نہیں، اردو میں ہے، پڑھا ہوگا۔ لیکن میونسپل ورکر ٹریڈ الائنس کی اس درخواستوں پر بھی سندھ حکومت ہو یا بلدیہ عظمیٰ کراچی ٹس سے مس نہیں ہوئی اور ریٹائر ملازمین کی حالت خطرے میں جا رہی ہے، یعنی ان کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ 10 کو تو ایسا لاحق ہوا کہ وہ قبر میں جا کے سو گئے، بیوہ یتیم بچے پیچھے چھوڑ گئے جو مارے مارے پھر رہے ہیں اور جائز پیسوں کے لیے بھی بھیک مانگ رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ان کے جسم سڑ رہے ہیں، ان میں کیڑے پڑ رہے ہیں، علاج معالجے کی سہولت نہیں کرا سکتے، کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ نچلے درجے کے پتہ نہیں اچھوت ہیں یا کیا ہیں کہ 1 سے 7 12 والے 16 والے تک ان کی شکل دیکھنا کوئی پسند ہی نہیں کرتا، اور اس طرح کے زخموں کو دیکھ کے تو حقارت سے دیکھتے ہوں گے کہ مرتے بھی نہیں ہیں کہ پیسے بھی آدھے ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن اب باقاعدہ فیصلہ ہو چکا، 23 مئی کو تادم مر بھوک ہڑتال پر ریٹائر ملازمین بیٹھ رہے ہیں۔ جی ہاں، 23 مئی کو تادم مر بھوک ہڑتال، مرتے ہیں تو سڑک پہ مریں گے، لیکن بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سامنے شاید غیرت آ جائے، کوئی بات نہیں۔ میونسپل ورکر ٹریڈ یونینز الائنس کے صدر سید ذوالفقار شاہ اور قائدین اشرف ایوان، جاوید بلوچ، حبیب الرحمان، گل اسلام، راجہ عاصم شہزاد، منصور طلولی، جہانگیر شاہ، بشیر مسیح، عمران علی، وارث گلنار اور دیگر نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ بلدیاتی ریٹائر ملازمین کو کسی طرح لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ جون 2016 سے واجبات کی ادائیگی کے منتظر ریٹائر اور وفات یافتہ ملازمین کے ورثاء کو کچھ نہیں دیا جا رہا۔ 7 ارب کے واجبات کی ادائیگی اور 2019 اور 2020 کی اضافی کردہ پینشن کی ادائیگی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ اس سلسلے میں آج ہونے والے سربراہی اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے، جس میں بلدیہ عظمیٰ کراچی ہیڈ آفس میں تا دم مرگ بھوک ہڑتال کی 23 مئی کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں الائنس کے صدر سید ذوالفقار شاہ نے پہلے ہی پیپلز یونٹی KMC کے بانی صدر اشرف ایوان کے ہمراہ میٹروپولیٹن کمشنر سے بھی ملاقات کی تھی اور فائنینشیل ایڈوائزر سے بھی، لیکن حیران کن طور پر وہ شاید کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ الائنس کی قیادت بلدیاتی ریٹائر اور وفات یافتہ ملازمین کے لواحقین کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑے گی۔ تادم مرگ بھوک ہڑتال واجبات کی ادائیگی اور 2019-2020 کی اضافی پینشن کی ادائیگی تک جاری رہے گی، جس میں کراچی بھر کے بلدیاتی اداروں کے ملازمین روزانہ کی بنیاد پر پینشنرز کی بھوک ہڑتال کیمپ میں آ کر ان سے یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ واجبات کی فوری ادائیگی، 2019-2020 کی اضافہ کردہ پینشن کو ماہانہ پینشن کا حصہ بنانے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے ریٹائر اور فیملی پینشنر کو 23 مئی کی کال پر بلدیہ عظمیٰ کراچی ہیڈ آفس پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے کہ خوف ختم کرو اور
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری رکاوٹیں دور کر کے سیدھا چلے آنا بلدیہ عظمیٰ کراچی۔ تاہم بلدیاتی ادارے خصوصاً ڈی ایم سی اور ڈسٹرکٹ کونسل نے بھی ملازمین نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہر حالت میں تا دم مقبول ہڑتال میں خوشانہ بشانہ ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے واجبات ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تاہم اجلاس کے دوران جہاں اہم فیصلے کیے گئے وہیں حکمت عملی بھی طے کر لی گئی ہے۔ بعد ازاں یکجہتی کا اظہار کیا گیا ریٹائر ملازمین سے اور یہاں کھل کر نعرے بازی کی گئی۔ سنیے ذرا انہی کی زبانی۔ کا مسئلہ 3,500 بیواؤں کا مسئلہ 3,500 بیواؤں کا مسئلہ ریٹائر ملازمین کا مسئلہ ساڑھا حق بلدیہ عظمیٰ کراچی یقینی طور پر لالی پاپ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ ریٹائر ملازمین مرتے جا رہے ہیں، قبرستان ویسے ہی نہیں ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ اب یقینی طور پر اعلان ہوگا جو ریٹائر ملازمین مر رہا ہے وہ اس کی چتا کو جلا دیا جائے، لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ یہ مرتے بھی نہیں ہے۔ یہی تو بلدیہ عظمیٰ کراچی کو افسوس ہے کہ بیوہ کو آدھی پینشن ملے گی، ہمارا مال بچے گا، لیکن میونسپل ورکر ٹریڈ الائنس جو یونین ہے یہ یقینی طور پر اب پیچھے نہیں ہٹنے والی، اور میونسپل ورکر ٹریڈ یونین الائنس دم دم مست قلندر کے لیے ہو گئی ہے تیار۔ ریٹائر ملازمین بھی اب مریں گے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سامنے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔